الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ محترم حضرات، بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر میں سورہ بقرہ کی 29 آیتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ آج 30ویں آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور ایک ہی آیت کا ترجمہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، کیونکہ یہ موضوع ذرا طویل ہے، لمبا ہے، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ ان آیتوں کا تسلسل ہے، یعنی آج جمعہ میں جو آپ سنو گے وہ اگلے جمعہ میں اس کو ملانا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ فرشتے کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، مخاطب کون تھے؟ فرشتے، اور اس کو حضور علیہ السلام کو یاد کروایا کہ جب انسان آدمی نہیں تھے اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں زمین پر۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیوں اس کو بنائے گا، وہ تو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ اگر تیری تسبیح، تیری حمد بیان کرنے، تیری عبادت کرنے کے لیے بنانا ہے تو ہم تیری عبادت کرتے ہی ہیں، بے لوث عبادت کرتے ہیں، ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں کیوں پیدا کرتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، مارا ماری کریں گے،
لیکن میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس کا علم ساری چیزوں پر محیط ہوتا ہے. یعنی ایک چیز بن رہی ہے، ہمیں پہلے نہ سمجھ میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی سمجھتا ہے. امام وقی عبدالرزاق عبد بن حمید ابن منذر و ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے ان کی تخلیق سے پہلے انہیں نکالا. پھر ابن عباس نے بطور دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ کی آیت تلاوت فرمائی. امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت سے نکالا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انی جاعل الی آخر. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جن رہتے تھے. یعنی جس زمین پر آدم کی اولاد کو اتارنا تھا، آدم کو اتارنا تھا، حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی، حضرت آدم جب بنائے گئے، پیدا کیے گئے، اس سے 2000 سال پہلے اس زمین میں جن رہتے تھے. انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی. جب انہوں نے فساد فی الارض کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کے لشکر مقرر کیے. یعنی جن رہتے تھے اس زمین پر، جنات ہم سے پہلے مخلوق، یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے. لیکن ان کا فساد جھگڑے جو ہے ہم سے بہت زیادہ تھے. انہوں نے وتیرہ بنا لیا، ایک دوسرے کو مارنا، قتل و خوریزی کرنا اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ زمین جو ہے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر مقرر کیا، ان کے اوپر مسلط کیا. انہوں نے فرشتوں کا جو لشکر آیا انہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں تک بھگا دیا. یعنی وہ فرشتوں کا جو لشکر آیا انہوں نے ان کو مارا، کھدیڑا زمین سے. یعنی عام طور پر جو زمین کا زیادہ حصہ ہے جہاں انسان رہ سکتے ہیں ان حصوں سے ان کو مار کر بھگایا، اور سمندر کے ان جزیروں میں جہاں انسان نہیں رہ سکتے ایسے جزیروں میں ان کو کھدیڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا جنوں کی طرح یہ انسان بھی زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ جس طرح سے جنوں نے فساد کیا، فساد فی الارض، زمین خون سے رنگ دیا، یہ بھی فساد کریں گے کیونکہ ان کے اندر نفس ہے، خواہشات ہے. لیکن میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، فرماتے ہیں ابلیس کا تعلق ملائکہ کے ایک قبیلے سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے. وہ فرشتے سموم کی آگ سے پیدا کیے گئے. یعنی فرشتوں کا ایک طبقہ تھا. یاد رہے ہم ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کا وجود ہے. تو وہ جو فرشتے ہیں وہ کس سے بنائے گئے؟ نور سے بنائے گئے، روشنی سے بنائے گئے. اور ابلیس جو ہے، ابلیس جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کا ایک قبیلہ تھا، وہ فرشتوں کے اندر ایک قبیلہ تھا. یعنی فرشتوں کے ساتھ ہی وہ رہتا تھا قبیلہ.
اور یہ جو جن والا قبیلہ تھا فرشتوں کا، اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، آگ سموم سے، یعنی زہریلی آگ سے۔ اور ابلیس کا نام حارث تھا۔ یہ جنت کے داروغوں میں سے ایک داروغہ تھا، اور اس قبیلے کے علاوہ باقی تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ آگ کی زبان ہے جو آگ کے بھڑکنے کے وقت آگ کی ایک طرف ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے پہلے جن سکونت پذیر ہوئے، پھر انہوں نے دنگا فساد شروع کر دیا، قتل و غارت کو معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ابلیس کو فرشتوں کے لشکر میں بھیجا۔ تو یہ جن تھے آگ سے بنائے گئے، اور ابلیس جو تھا اس کا جو قبیلہ تھا وہ فرشتوں کے اندر شامل تھا، وہ بھی آگ سے، نار سموم، یعنی آگ جب روشن ہوتی ہے تو آگ کی ایک زمان ہوتی ہے، یعنی آگ اندر تو جو ہے زیادہ بھڑکتی ہے، لیکن اوپر بھڑک کر جو نکلتے ہیں شعلے اس کے سیدھے زبان کی طرح، ان شعلوں سے اس قبیلے کو بنایا گیا۔ اب جو جناتوں کو زمین میں شکست دی، اللہ نے مار کر بھگایا جن فرشتوں کے لشکر کے ذریعے، اس لشکر کا امیر کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اور پھر ابلیس نے ان کا صفایا کیا، جزیروں میں بھیج دیا، پہاڑوں کے اندر ان کو کھدیڑ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے بہت کچھ آئے گا، اس تسلسل کو یہاں سے سمجھیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ابلیس یہ کام سر انجام دے چکا تو اس میں غرور پیدا ہوا، کہنے لگا میں نے ایسا کام کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت پر مطلع ہوا، فرشتے اس بات سے آگاہ نہ ہوئے۔ یعنی یہ پہلا یہ نقطہ ہے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ آپ آگے سنیں گے کہ پھر ابلیس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے راندہ کر دیا، لعنتی بنا دیا، بھگا دیا۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا۔ تکبر اس کا ظاہر تو حضرت آدم کو سجدہ کرتے وقت ہوا، لیکن یہ پہلی بات ہے آگے کی، کہ جناتوں کی جو یہاں خون ریزی کرتے تھے، فساد کرتے تھے، ان کے اوپر جو فرشتوں کا لشکر بھیجا اس کا امیر کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اور جناتوں کو اس نے بھگا دیا مار کر، تو اس کے دل میں غرور اور نخوت پیدا ہوئی۔ یہ سب سے بڑا مرض ہے جو بندوں کو خدا سے دور کرتا ہے، تکبر، غرور آنا، کہ جو کیا ہے میں نے ہی کیا ہے، میں نہیں کرتا تو کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ تکبر جو دل میں پیدا ہوتا ہے یہی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رہے بہت سارے لوگ آئے انسان اس دنیا میں جنہوں نے کہا کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، وہ خود تباہ ہوئے، دنیا چلتی جا رہی ہے، اس کا تسلسل جاری ہے۔ بہت سارے بادشاہ کہتے تھے میرے جیسی حکومت کسی کی نہیں ہوگی، اس کے بعد حکومتیں بھی آئیں گی، لیکن جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسی حکومت کسی کی نہیں۔ ہماری دولت میں زوال آ سکتا ہے، ہمارے حسن میں زوال آ سکتا ہے، ہمارے اقتدار میں زوال آ سکتا ہے، یعنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ ناز کرتے ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یوں کہہ سکے کہ میں جو کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں، یہ ذات صرف اللہ کی، ہم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم جو ہے کبھی طاقت آتی ہے تو طاقت ختم بھی ہوتی ہے، دولت آتی ہے دولت ختم بھی ہوتی ہے، حسن و جمال آتا ہے حسن و جمال ختم بھی ہوتا ہے۔ ابلیس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اللہ توفیق تو دیتا ہے، اللہ نے بھیجا، کام اسے کروایا،
اس کو کیا لگا کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، میں اگر نہیں ہوتا تو یہ جناتوں کا فساد ختم نہیں ہوتا۔ اب ساتھ والے جو فرشتے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا، ایسا سوچ رہا ہے، ان کو تو یہ خیال تھا ہمارے ساتھ آیا، اس نے کام انجام دیا۔ تکبر پیدا کہاں ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس تکبر کو عملی جامہ بعد میں پہنایا جاتا ہے۔ دل کے اندر لوگ خیال کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن ظاہر تو وہ بعد میں کرتے ہیں، ظاہر تو بعد میں ہوا۔ سب سے پہلے اس واقعے کے بعد ابلیس کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اس کے دل میں نخوت پیدا ہوئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں اگر نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے تکبر کبھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو نوری مخلوق ہے، نفس سے عاری ہے، وہ تو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ میں اس کے دل میں کیا گڑبڑ پیدا ہوئی، لیکن اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ زمین میں اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد برپا کرے گا اور اس میں خونریزیاں کرے گا جس طرح جنوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو وہ تم نہیں جانتے، میں ابلیس کے غرور اور نخوت پر مطلع ہو چکا ہوں، جبکہ تم اس کیفیت پر مطلع نہیں ہو۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ اس کے دل میں نخوت پیدا ہوئی ہے، اور اس نخوت اور غرور کا توڑ جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ غرور کا توڑ کون ہے؟ انسان ہے۔ آج بھی شیطانوں کے جو ہے چال اور ان کے ہیلے بہانے جو ہے ان کی فریب کاریاں ہے، اس کا توڑ کون کرتا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ کرتا ہے، کہ وہ شیطان کو مات دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو جب ہم غرور کریں تو اللہ تعالی ہم سے بہتر کسی کو سامنے لا کر رکھ دیتا ہے کہ دیکھو یہ تم سے بہتر ہے، لیکن یہ جھکے ہوئے ہیں اور تم نے اپنے سینے کو پھلا دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، نخوت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ فرشتے آگاہ نہیں تھے ان کے ساتھ میں، لیکن فرشتے آگاہ نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا تو وہ لائی گئی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیس دار اور بدبودار مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیس دار مٹی، انا خلقناہم من صلصال من حمإ مسنون، لیس دار مٹی، بدبودار مٹی، جس کے اندر سے مٹی کی جو ہے اسٹیملی بدبو پیدا ہوتی ہے، ایسی مٹی کو جمع کیا۔ بس آپ کا جسم 40 راتیں پڑا رہا، آپ کا جسم بن گیا بغیر روح کے، مٹی کا ایک پتلا تھا۔ وہ 40 راتوں تک وہ کیا ہوا؟ وہ جسم پڑا رہا۔ ابلیس آتا اور اپنے پاؤں سے اس جسم کو ٹھوکر مارتا تو آواز پیدا ہوتی، پھر وہ حضرت کے آدم کے جسم کے منہ سے داخل ہوتا اور دبر سے نکل جاتا، دبر سے داخل ہوتا منہ سے نکل جاتا، پھر کہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ قسم بخدا اگر مجھے تجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ضرور تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اب یہ ابلیس جس کے دل میں نخوت پیدا ہوئی تھی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اب اس کو پتا چلا کہ کوئی اور آ رہا ہے، وہ مجھ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے بے نیاز ہے۔ تو فرشتے گھومتے پھرتے ہیں، حضرت آدم کے اس مجسمے کو دیکھتے ہیں
اور ابلیس آتا تو وہ پیر سے ٹھوکر مارتا، ٹھوکر جب مارتا تو وہ پتلا جو تھا حضرت آدم کا وہ بجتا، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا ہے، ٹھیکری سے وہ بجتا، اور پھر ابلیس کیا کرتا، ان کے منہ سے داخل ہوتا، یعنی منہ وغیرہ سب بنا ہوا تھا، اور پیچھے سے نکل جاتا، پیچھے سے داخل ہوتا، منہ سے نکلتا، اور پھر کھڑے ہو کر کہتا کہ تو کون آ گیا ہے؟ میں یہاں جو ہے اتنا امیر ہوں، لشکروں کا امیر ہوں، تو کون آ گیا ہے؟ لیکن اگر تو آئے گا اور مجھے تجھ پر مسلط کیا، یعنی تیرے اوپر مجھے اختیار دیا، تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کیا، میرے اوپر تجھے رکھا، تو میں تیری نافرمانی کروں گا، تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی تو روح سر کی طرف سے آئی، جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی گئی وہاں گوشت اور خون پیدا ہوتا گیا۔ جب روح ناف تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کی طرف دیکھا اور اپنا سراپا آپ کو بہت پسند آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ اسی طرف خلق الانسان من اجل میں اشارہ ہے، یعنی پھر حضرت آدم کا 40 راتوں تک وہ مجسمہ پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اندر جان ڈالی، سر کی طرف سے جان ڈالی، یعنی سر جو تھا اس کی طرف جان آئی تو بال آ گئے، پھر سر کے اندر جو ہے گوشت پوشت سارے اجزاء جو جسم کے ہوتے ہیں وہ اجزاء بننے لگے، چہرہ بن گیا، سینہ بن گیا، اور ناف بن گئی۔ ناف تک جو ہے کیا آئی؟ روح آئی، وہاں تک جو ہے گوشت پوشت وغیرہ ہاتھوں میں سب بن گیا۔ ابھی تو نیچے جا رہا تھا دھیرے دھیرے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اٹھنا چاہا، آپ نے نظر کی تو آپ کو اپنا جسم خوبصورت دکھا، ہاتھ وغیرہ، آپ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ کیسے پائیں گے؟ کسی انسان کا جسم اگر یہاں سے کھوٹا ہو، نیچے پیرالیسس والا ہو، لقوہ زدہ ہو، تو بتاؤ اٹھ پائے گا؟ تو ان کا تو آدھا جسم ہی ابھی مٹی کا تھا، ابھی ناف تک، ہم جس کو ڈوٹی کہتے ہیں، ناف تک جو ہے جان پہنچی تھی، تو کھڑے ہونے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انسان کیا ہے؟ خلق الانسان من اجل، یہ جلد باز ہے انسان، جلدی۔ آپ نے کہہ دیا کہ ابھی ٹھہرو میں آپ کے لیے تیار کرتا ہوں، لیکن انسان جلدی کرتا ہے، جلدی کرو، اس کا خیال ہوتا ہے مجھے بہت کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے لیکن اٹھ نہیں پائے۔ جب جسم میں روح مکمل ہو گئی، یعنی پیر تک چلی گئی، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت آدمی انسان جو ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے کیا ہوا؟ اس کے جسم میں کیا کیفیت پیدا ہوئی، اور جسم کے اندر روح آنے سے رد عمل کیا ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات آپ کو القاء کر دیے تھے، نبی تھے آپ۔ جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، یہ اللہ نے ان کو الہام پہلے کر دیے تھے۔ جیسے ہی چھینک آئی تو چھینک کے وقت جو سانس رک جاتی ہے تھوڑی چند سیکنڈ کے لیے، چھینک آ گئی تو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، جب چھینک آئے بلند آواز سے پڑھے، من میں بھی نہیں۔ مسلمان جو ہے سنت ادا کرنے میں شرماتا بہت ہے، اور کسی کو گالی دینے میں، کسی سے جھگڑنے میں اس کو شرم نہیں آتی۔ سنت ادا کریں، جیسے ہی چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، سب کے سامنے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، یعنی اے آدم تجھ پر اللہ رحم کرے۔ وہ فرشتے جو ابلیس کے ساتھ تھے صرف انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ پھر حضرت آدم جسم و روح کا تعلق بن گیا۔ پھر ان فرشتوں سے کہا جو ابلیس کے ساتھ تھے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا،
اس نے انکار کیا، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اور تکبر کیا۔ اب جو تکبر اس کا ظاہر ہو رہا ہے، فرشتوں نے بھی دیکھ لیا کہ صحیح بات ہے، ہم اللہ یہ پہلے سے جانتا تھا یہ کیسا آگے جا کر کیا گل کھلانے والا ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ اس نے انکار کیا، اس کا جو تکبر تھا دل کا، اس کا پہلی بار اظہار ہوا، اس نے ظاہر کیا، انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، کیوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی جو جھگڑا ہے تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ اور عمر میں بڑا ہوں، یہ ابھی بنا ہے اور میں بڑا ہوں، اور ازرو تخلیق اس سے طاقتور ہوں، تخلیق کے اعتبار سے بھی اس سے طاقتور ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا۔ تو آگ مٹی سے بلند ہوتی ہے، مٹی کو آپ اچھالیں تو وہ آگے جا کر زمین پر آتی ہے، اور آگ جلائیں تو آگ جو ہے بلند ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا، اس کے دل کا یہ خیال ہے۔ حقیقت میں اللہ کی ساری مخلوق برابر ہے، سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہر خیر سے کلی طور پر مایوس کر دیا اور اس کو دھتکارا ہوا شیطان بنا دیا، ہر بھلائی سے، ہر طرح کی بھلائی سے کلی طور پر اس کو جو ہے محروم کر دیا، مایوس کر دیا۔ اب شیطان جا بھاگ متکبر، تجھ سے اب کوئی بھلائی نہیں ہے، اور دھتکار کر اسے شیطان بنا دیا۔ عبد ابن حمید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہوں گے۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے فرشتوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ جن انسانوں کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ سامنے جو میرا بھائی بیٹھا ہے اس کے پاس ایسی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حسد کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سامنے میرے بھائی جو بیٹھا ہے اس کے پاس ایسی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے اس کو جو نعمت ملی وہ اچھی نہیں لگی، تو میں دل میں خیال کروں کہ کاش اس کی نعمت جو ہے وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، جل جائے، ڈوب جائے اور میری لائن میں آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ حدیث پاک میں حسد جو ہے وہ تمہارے اعمال کو، سوکھی لکڑی آگ جس طرح جلاتی ہے تمہارے اعمال کو جلا ڈالے گی۔ یعنی سوکھی لکڑی کے اوپر آگ لگاؤ پھر رکتی نہیں ہے، وہ جلتی جاتی ہے۔ حسد جو ہے وہ تمہارے اعمال، تم نے جو نیک اعمال کیے ان اعمال کو سوکھی لکڑی کو جس طرح سے آگ جلاتی ہے اس طرح سے جلا ڈالے گی۔ تو اللہ نے پہلے فرشتوں کو خبر دی تھی ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، جھگڑے کریں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو اس کو مقرر کر رہا ہے خلیفہ جو فساد برپا کرے گا؟ ابن عباس نے فرمایا ابلیس آسمان دنیا کے فرشتوں کا امیر تھا، پس اس نے تکبر کیا اور معصیت و نافرمانی کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر اور سرکشی کو جان لیا تو فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ ابلیس کے نفس میں بغاوت ہے۔ یعنی اللہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کے نفس کے اندر بغاوت پیدا ہوئی، یہ اپنے رب سے بغاوت کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں سب سے بڑا ہوں، سب چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں۔ امام ابن جریر و ابو نعیم نے الحلیہ میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا، حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا آسمان دنیا والے قیامت تک سجدہ میں ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور دوسرے آسمان والے قیامت تک رکوع میں وہ یہ کہہ رہے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، اور تیسرے آسمان والے قیامت تک قیام میں ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ یعنی یہ فرشتوں کی تسبیح کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا نحن نقدس بحمدک ونقدس لک، ہم تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
تسبیح یعنی ذکر کرنا، تحمید یعنی حمد بیان کرنا، تقدیس یعنی نماز پڑھنا، ہم تو کرتے ہی ہیں۔ اس کو جو ہے حضور نے بتایا کیسے کرتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ قیام میں ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو رکوع میں ہے، وہ ہمیشہ رکوع میں ہی رہتے ہیں، ان کو کھانے پینے کمانے وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا، آخری بات ہے کہ چونکہ یہ موضوع اگر تشنا رہ گیا تو آگے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تجھے کون سی جگہ پسند ہے کہ جہاں میں تجھے تمہاری اولاد دکھاؤں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے رب کے دائیں ہاتھ کی طرف اور میرے رب کے دونوں ہاتھ بائیں ہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا یعنی دست قدرت، ہم جو ہے میں بلند بھی نہیں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہم ہمارا عقیدہ جسم جسمانیات سے پاک مانتے ہیں۔ ہاتھ کا ذکر آئے گا تو اس کا دست قدرت ہے، وہ پھیلایا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے وہ سب دکھایا، تمام اولاد صحت مند اپنی حالت پر، آزمائش میں مبتلا اپنی حالت پر، اور سارے انبیاء کرام اپنی اپنی حیثیت پر دکھائے گئے، کچھ بیمار تھے، کچھ صحت مند تھے، انبیاء تھے، سب کو دکھایا گیا، یعنی پہلے پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم کو دکھایا گیا۔ حضرت آدم نے عرض کی اے میرے رب کیا تو ان تمام کو عافیت نہیں دے گا؟ یعنی ان تمام کو تو عافیت نہیں، یہ بیمار کیوں ہیں؟ پہلے ہی صحیح ہوتے، بیماری نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے، یعنی کبھی بیماری لگے، بیماری سے صحت ملے، میرا شکر ادا کریں۔ پس حضرت آدم نے اپنی اولاد میں ایک آدمی کو دیکھا جس کا نور پھیلا ہوا تھا، یعنی بیٹھا تھا اور اس کے اندر سے نور ظاہر ہو رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، یعنی اللہ کے نبیوں میں ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے باپ وہ داؤد ہے۔ تو حضرت آدم نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم نے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا 1000 سال۔ تو حضرت آدم نے عرض کی اے اللہ میری عمر سے 40 سال کم کر دے، یعنی میری 1000 سال کی جو عمر ہے 960 کر دے، 40 سال کم کر دے، اور اس کی عمر میں 40 سال کا اضافہ کر دے، یعنی اس کو 100 کا پورا کر دے۔ حضرت آدم نے کہا، پھر ایک دوسرے شخص کو دیکھا، حضرت آدم نے اس کے اندر اپنی ذریت میں دوسرے شخص کو دیکھا جس کا نور پھیلا ہوا تھا، اس پر ایسا نور تھا جیسا کسی اور نبی پر نہیں تھا۔ آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ تاری ساری ذریت ہے، ان کے اندر جو جو جنتی ہیں ان جنتیوں میں سب سے پہلے یہ محمد داخل ہوگا۔ حضرت آدم نے کہا اے اللہ شکر ہے اس ذات کا جس نے میری اولاد سے ایسے بلند مقام لوگ پیدا فرمائے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، میں اس سے حسد نہیں کرتا، یعنی حضرت آدم نے کہا میں نہیں حسد کرتا، وہ تو نبی تھے، اے اللہ یہ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ میری اولاد سے کوئی ایسا ہوگا جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال گزر گئی تو فرشتے روح قبضہ کرنے کے لیے آئے، سامنے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم تمہاری روح قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اب وقت آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر کے 40 سال باقی ہے۔ حضرت آدم نے کیا کہا کہ میری عمر تو اللہ نے بتایا 1000 سال ہے، یہ دیکھیں انسانی فطرت ہے، وہ یاد رہ گیا، اللہ نے فرمایا تھا 1000 سال، لیکن 40 کم کروائے وہ حضرت آدم بھول گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو عطا نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا تھا، یعنی وہ بھول گئے، آپ انسان کی یہ فطرت ہے، بھول گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور آپ کی اولاد نے بھی انکار کیا، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور آپ کی اولاد بھی بھول گئی، یعنی آپ کی اولاد کو بھی یہ جو ہے بھولنا انسانی جو فطرت ہے وہ حضرت آدم سے چلا آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ پھر اب آگے جو ہے اس آیت کا تسلسل ہے۔
یہ جو آیت آپ نے سنی 30ویں آیت، اس کی آگے کی جو آیتیں ہیں، تو اس بات کو جو ہے ایک ہفتے جمعہ تک کے لیے ذہن نشی رکھیں، تاکہ آگے والی باتیں جو ہیں اس کے بعد آپ کو اور لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا